السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس دہم امید کرتا ہوں کہ تمام بچے تندرست ہوں گے۔ آج 14 جولائی 2020 بروز منگل مطالعہ پاکستان۔ آج کا ہمارا موضوع ہے پاک روس تعلقات، یعنی پاکستان اور روس کے تعلقات۔ تو آئیے بغیر وقت ضائع کیے ہم آغاز کرتے ہیں۔ نمبر 1، مئی 1948 میں دونوں ممالک میں سفارتی تعلقات قائم ہوئے اور اگلے برس روس میں پاکستان کا سفیر مقرر کیا گیا۔ سفیروں کے تقرر سے پہلے ہی روسی وزیر اعظم مارشل جوزف اسٹالن کی طرف سے جون 1949 میں پاکستانی وزیر اعظم مسٹر لیاقت علی کو دورے کی دعوت دی جا چکی تھی۔ اس دورے کے لیے اگست کا مہینہ تجویز کیا گیا، تاہم وہ اس کو نظر انداز کر کے امریکہ کے دورے پر چلے گئے۔ اس سال جولائی میں روس سے ایک تجارتی وفد پاکستان آیا اور اس وفد کا دورہ بھی قریباً ناکام ہی رہا، کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان کوئی سمجھوتہ طے نہ پا سکا۔ روسی دعوت کے بعد امریکی صدر ٹرومین نے بھی پاکستانی وزیر اعظم کو دورے کی دعوت دی، جسے فوراً قبول کر لیا گیا۔ پاکستانی امریکی دورے کے متعلق میں پاک امریکہ تعلقات میں بتا چکا ہوں۔ وہ دورہ خوشگوار بھی تھا اور پاکستان کے مفاد کے لیے اس دورے میں بہت سے معاہدات باندھے گئے تھے، لیکن پاک روس کا جو سفارتی دورہ تھا وہ اتنا کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ اس کے لیے پہلے سے ہی کسی قسم کا سمجھوتہ طے نہیں پایا تھا۔ آگے اس اقدام کے نتیجے میں روس اور پاکستان کے درمیان ایک خلیج حائل ہو گئی، جسے آج تک دور نہیں کیا جا سکا۔ خلیج رکاوٹ بندش۔ لیاقت علی خان نے 1950 میں امریکہ کا دورہ کیا اور روس نے پاکستان کو جانبدار ملک قرار دے دیا۔ جانبدار کہ ایسا ملک جو کسی خاص مقصد کے لیے کسی کی طرف لپکتا ہے، یعنی اعتدال پسند نہیں ہے، مفاد پرست ہے۔ بہرحال یہ ان کا موقف تھا۔ آگے آئیں۔ دوسرا اہم نقطہ، مارچ 1956 میں روسی دارالحکومت ماسکو میں پاکستانی سفارت خانے نے یوم پاکستان کی تقریب منعقد کی۔ اس میں روسی وزیر خارجہ نے بھی شرکت کی اور پیشکش کی کہ جس طرح روس نے بھارت کو اسٹیل ری رولنگ مل کے قیام کے لیے مدد دی ہے، اسی طرح کی ایک مل کے لیے روس پاکستان کو بھی مدد دے سکتا ہے۔ مارچ 1961 میں دونوں ممالک نے ایک معاہدے پر دستخط کیے۔ اب بیٹا تیسرا نقطہ شروع ہو چکا ہے، خلل کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ مارچ 1961 میں دونوں ممالک نے ایک معاہدے پر دستخط کیے، جس کے تحت روس نے پاکستان میں تیل تلاش کرنا تھا۔ روس نے 5 سال کے لیے گیس کی تلاش کے سلسلے میں اپنے ماہرین کو بھیجنا بھی تسلیم کر لیا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں سابقہ تلخی کم کرنے میں کافی مدد ملی، یعنی کہ جو گزشتہ تلخی تھی، تکرار تھی، ایک جھجک تھی، وہ کچھ کم ہو گئی۔ 2 برس میں دونوں ممالک کے درمیان فضائی سروس کا بھی اجرا ہو گیا، نافذ ہو گئی۔ فضائی سروس، ہوائی سروس، یعنی کہ بذریعہ ہوا ایک ملک سے دوسرے ملک آزادانہ طریقے سے آنا جانا۔ 1964 میں فنی اور سائنسی تعاون کا ایک سمجھوتہ بھی طے پایا۔
اور یوں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کسی حد تک بہتر ہونے لگے۔ آغاز میں روس اور پاکستان کے تعلقات اتنے خوشگوار نہ تھے، مگر 1960 کے بعد 1961 مارچ میں دونوں ممالک کے درمیان دستخط ہوئے اور اس کے بعد تعلقات میں بہتری آنے لگی۔ مگر آئیے آگے پڑھتے ہیں، کیا آگے اسی طرح رہا؟ نمبر 4، 1965 میں صدر پاکستان فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے روس کا دورہ کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان 3 معاہدوں پر دستخط کیے گئے، جن کے تحت سابقہ تجارت کی مالیت بڑھا کر دوگنی کر دی گئی۔ روس نے قرضے کے طور پر 15 سے 25 کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا اور ثقافتی معاہدے کے تحت مختلف فنی ماہرین، طلباء، ادیبوں اور فنکاروں کے ساتھ ساتھ ریڈیو اور ٹی وی پروگراموں کے تبادلے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ روس نے پاکستان کے تیسرے 5 سالہ منصوبے کے لیے بھی امداد دینے کا اعلان کیا۔ 5واں نکتہ، 1965 کی پاک بھارت جنگ کے بعد جنوری 1966 میں روس نے تاشقند کے مقام پر بھارت اور پاکستان کے درمیان معاہدہ کروا کے جنگی قیدیوں کی واپسی اور علاقوں پر قبضے کا مسئلہ حل کروایا۔ 6واں اہم نکتہ، مشرقی پاکستان کے بنگلہ دیش بننے کے بعد ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے دیکھا کہ امریکہ نے سینٹوں اور سیٹوں کے معاہدات کے باوجود پاکستان کی کوئی مدد نہیں کی، تو انہوں نے ان معاہدات کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ 7واں نکتہ، غور کیجیے گا، 1973 میں دونوں ممالک کے درمیان ایک معاہدے کی روح سے روس نے تھرمل بجلی گھر کے لیے جنریٹر اور ضروری ساز و سامان مہیا کیا۔ اسی سال اسٹیل مل کے منصوبے کو آخری شکل بھی دی گئی اور کراچی میں مل کی تعمیر کا کام نومبر میں شروع کیا گیا۔ نومبر 1973 یاد رکھیے گا، یعنی کہ روس نے پاکستان کے ساتھ 1960 کے بعد مارچ 1961 میں معاہدات کیے اور اس کے بعد تعلقات میں بہتری آئی۔ آخری اور 8واں نکتہ، 1988 میں افغانستان مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک معاہدہ طے پایا، جسے معاہدہ جنیوا کا نام دیا گیا۔ پاکستان اور افغانستان کے علاوہ امریکہ اور روس نے دستخط کیے۔ اس معاہدے کی روح سے روس نے 9 ماہ کے اندر اندر اپنی فوجیں بلانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ 1989 کے وسط تک افغانستان سے تمام فوجیں واپس نکل آئیں۔ اب مختلف شعبوں میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون جاری ہے۔ بیٹا ہمارا آج کا موضوع اپنے اختتام کو پہنچا۔ پاک روس تعلقات کو تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے۔ یاد کرنے کے حوالے سے یہ پاک امریکہ تعلقات سے کافی حد تک آسان ہے اور اس کے نکات بھی 8 ہیں۔ بس کسی بھی نقطہ کو آپ نے چھوڑنا نہیں اور 8 کے 8 نکات یاد کرنے ہیں۔ آپ کا آج کا کام پاک روس تعلقات اچھی طرح یاد کرنا ہے اور یاد کرنے کے بعد کم از کم ایک دفعہ خوش خط لحاظ سے اپنی کاپیوں پر لکھنا ہے۔ میں محمد رمضان اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، گھروں میں رہیے گا، اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے۔